مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کا مبہم بیان، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کسی نئی بات کی بابت رہنمائی نہ ملے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو اس نئی بات کے لیے کس سے مشورہ کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں سے مشورہ کرو۔ تشریح کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ تبلیغ میں سالہ سال سے چل رہے ہیں، باعمل ہیں، نیک ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ میرے پیارے بھائیو، یہ کام جو ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے، ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کام کو چلاوے اور پھیلاوے اور صحیح اس کی نگرانی کرے تاکہ یہ آنے والی نسلوں تک صحیح شکل میں جائے۔ اس امانت کا یہ حق ہے۔ دنیا ہے، یہاں مختلف چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد بھی کام رہے گا اور کام کے تقاضے پیش آئیں گے اور مسائل کھڑے ہوں گے، اگر اس مسائل کا حل ہم قرآن میں یا حدیث میں نہ پائیں تو کیا کریں اس کے حل کے لیے؟ تو فرمایا کہ نیک آدمیوں کو، پرہیزگار آدمیوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کر کے عمل کرو، ایک آدمی کی بات پر اعتماد مت کرنا۔ حدیث شریف کا مضمون ہے یہ۔ اس لیے ہمارے سامنے الحمدللہ یہ صورت ہے کہ الحمدللہ ساتھی ہیں، کام کرنے والے ہیں، ذمہ دار ہیں، زندگیاں ان کی لگائی ہوئی ہیں، پابند ہیں، تو ہم سب مل کر کے اسی ترتیب پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے مشورے کی، اور وہ ایک بڑی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر آتی ہے، ایسی یہ سنت ہے یہ مشورہ۔ ہاں کہ اگر یہ چلا تو رائے دینے والے رائے دیں گے، اور جو رائے نہیں دے سکتے ان کی دل جوئی کی جائے گی رائے لے کر کے۔ اس طرح دلوں کو جوڑ کر کے صلاحیتوں کو کام پر لانے کا یہ بہترین مسنون طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے اپنے دور میں مشوروں کا بہت اہتمام کیا کہ مشورے سے کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اپنے ساتھیوں سے لیتے، ماذا ترون، آپ حضرات کی کیا رائے ہو رہی ہے، آپ حضرات کیا سوچ رہے ہیں، یہ پوچھتے تھے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ اس امت کا کام آپس کے مشورے سے چلا کرے۔ جب مشورہ قائم ہو جائے گا تو سارے مسائل کا حل نکالنا آسان ہو جائے گا۔ کون فیصل بنے، کون ذمہ دار بنے، کون جائے، کون کرے، یہ سارا کام تو مشورے کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک بڑی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ حضرات سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ مشورے کا اہتمام کریں، مشورے کی جماعتیں بنائیں اور اپنے آپ کو مشورے کا پابند بنا کر کے اس کام کو امانت سمجھ کر کے کریں، کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق اجمعین۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کا مبہم بیان، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کسی نئی بات کی بابت رہنمائی نہ ملے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو اس نئی بات کے لیے کس سے مشورہ کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں سے مشورہ کرو۔ تشریح کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ تبلیغ میں سالہ سال سے چل رہے ہیں، باعمل ہیں، نیک ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ رد مولانا دیولہ صاحب، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت و برکاتہم کی بیان کردہ حضرت علی والی روایت تو ہم کو نہیں ملی، البتہ مندرجہ ذیل روایت اسی مفہوم کے معنی میں بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا ذکر نہ تو کہیں قرآن میں ہو اور نہ سنت میں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اس معاملے پر مسلمانوں کے صالح یعنی نیک لوگ غور کر کے اس کا فیصلہ کریں گے۔ سنن دارمی۔ فائدہ: اس حدیث میں ایک عام قاعدہ اور اصول بتایا گیا ہے کہ بعض ایسے امور پیش آ جائیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں پائے جائے تو ان امور کی بابت اس طرح سے مشورہ کیا جائے۔ مذکورہ بالا حدیث کو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے بیان کرتے ہوئے
تدلیس کی ہے، یعنی ایک عام حکم کو اپنی شرعیت کے ساتھ خاص کر دیا۔ ایسا عمل محدثین کے نزدیک تدلیس کہلاتا ہے جو قطعاً ناجائز ہے۔ تدلیس پر تبصرہ، دعوتی کام اور اس میں امیر مامور والا نظام کوئی نئی ترتیب تو نہیں تھی۔ قرن اول سے یہ نظام امارت چلا آ رہا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید کی درجنوں آیتوں اور احادیث صحیحہ نص قطعی کے ساتھ موجود ہیں، تو پھر اس حکم کو بلا امیر کی عالمی شورا کی طرف منطبق کرنا اور اس میں نیک افراد اور اشخاص کی رائے اور ان کے فیصلوں کے اتباع کرنے کی ترغیب کہاں سے شامل ہو گئی؟ مولانا سعد صاحب جب سفر میں جاتے تھے تو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم ہی مرکز نظام الدین میں امیر ہوتے تھے، اور انہی کے مشوروں سے 24 گھنٹوں کے امور طے ہوتے تھے۔ تو کیا اس وقت دیولہ صاحب نیک لوگوں سے مشورے لیتے تھے یا مرکز نظام الدین کی روزمرہ کی شورا سے؟ مولانا ابراہیم صاحب سن 2015 تک تو نص قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے مولانا سعد صاحب کو مشورے دیا کرتے تھے، اور 2015 سے کیا قرآن اور حدیث کا علم غائب ہو گیا تھا جو اچانک نیک لوگوں کی شرعیت کی ضرورت پیش آ گئی؟ نمبر 4، نیک لوگ بھی تو کسی امیر ہی کو مشورہ دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو تو نہیں۔ نمبر 5، اپنے شورائی ساتھیوں کو نیک لوگ ثابت کرنے کا کیا مطلب؟ کیا پاؤ درجن گجراتی علماء اور پاؤ درجن علی گڑھی پروفیسرز اور ایک عدد چپل والے صاحب کے سوا کیا دنیا میں نیک لوگ باقی نہیں رہے؟ جس طرح اہل تشیع کہتے ہیں کہ صرف آدھا درجن صحابہ ہی صحیح مسلمان ہیں، باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ فاجر و فاسق ہیں۔ یہی امتیاز مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے اپنے شورائی گروپ کے لیے اپنایا۔ گویا کہ صرف شورائی گروپ کے درجن 2 درجن ساتھی ہی نیک ہیں، اور تبلیغ میں انہی کی عمریں لگی ہیں، اور یہی اللہ والے ہیں۔ باقی دنیا بھر کے تبلیغ والے بے حیثیت اور بیکار اور برے ہیں، وارے بٹوارا۔ عدل اور انصاف تو ہر بات میں ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنی بات اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خاص کر قرآن اور حدیث تو بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔